کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو قربانی ہے میری اللہ اس کو قبول کرے۔ جہاں پر آج ہم وطن عزیز کے اس حصے میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں پر ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مہاراشٹر اور کیرلا میں سیلاب اور طوفان کی کیفیت ہے، اور بڑی تباہی اور بربادی وہاں پر ہوئی ہے۔ کیرلا میں ذرائع ابلاغ کی جو نیوز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 80 سے زائد لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں۔ مہاراشٹر میں بھی کئی لوگوں کی اموات ہوئی ہے، بڑی ہزاروں لاکھوں میں وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیرلا اور مہاراشٹر کی عوام آج جو تکلیف سے گزر رہی ہے اس کو بھی ہم اپنے سینے میں محسوس کریں، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیرلا اور مہاراشٹر کی عوام پر اللہ رحم کرے۔ وہاں پر جو بارش کا سلسلہ ہے، خاص طور سے مہاراشٹر میں سانگلی کے علاقے میں، اللہ وہاں پر بارش کو کم کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو راحت فرمائے۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کیرلا کے چیف منسٹر اور مہاراشٹر کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ میں مجلس اتحاد المسلمین کے ریلیف فنڈ کے ذریعے وہاں پر ان دونوں ریاست کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین 10-10 لاکھ کا وہاں پر اپنی طرف سے چیک اس کو ریلیف فنڈ کو روانہ کرے گی، اور بھی انشاءاللہ تعالی جو دیگر ادارے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے چلائے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ بات کو طے کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان اداروں کی طرف سے بھی مہاراشٹر اور کیرلا کے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی وہاں پر امداد کیا جائے گا۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ حالیہ پارلیمانی جو سیشن ہوا لوک سبھا کا، خاص طور سے اس میں الحمدللہ پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ میں مجلس کے 2 اراکین لوک سبھا کامیاب ہو کر ہندوستان کی لوک سبھا میں گئے، اور اگر آپ پورے اس لوک سبھا کے سیشن کی رودات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے لوک سبھا میں ہر مسئلے کے اوپر جو بل لایا گیا اس کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی آواز کو اٹھایا، اپنے احتجاج کو وہاں پر رجسٹر کروایا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین پارلیمان نے عوام کی طرف سے جو عوام کے جذبات ہیں، مسلم اقلیت کی جو تکلیف اور فکر ہے، اس کی ترجمانی ادا کرنے کی مجلس اتحاد المسلمین نے پوری کوشش کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صدر جمہوریہ کے خطبے سے لے کر بجٹ کا جو پیش کیا گیا اس پر جو بحث کی اس کو پاس کرنے کی، اس کے بعد اس پارلیمانی سیشن میں جس کو بڑھا دیا گیا تھا
اور کئی حکومت نے کئی بلز پیش کیے جس کو قانون کی شکل دے دی گئی، اس پر مجلس اتحاد المسلمین نے کھل کر اپنی رائے دی۔ جہاں پر ہم نے سمجھا کہ یہ غلط ہے، ہم نے اس پر احتجاج کیا۔ مثال کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ بات اٹھائی ایوان لوک سبھا میں کہ آخر حکومت رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ رائٹ ٹو انفارمیشن موجودہ دور میں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے ہندوستان کے آئین کے مطابق۔ ہم نے حکومت سے سوال بھی کیا کہ آخر وہ کیوں ڈر رہے ہیں، جب 10 روپے کا ایک اپلیکیشن ہے غریب دیتا ہے تو اس کو تمام اطلاعات اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کے خلاف یہ تمام باتیں ایوان لوک سبھا میں اٹھائیں اور حکومت سے سوال بھی کیا کہ ریاست کے الیکشن اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن اور کمشنر کا جب تقرر ہوگا، آخر کس بنیاد پر مرکزی حکومت ریاست کے اختیارات چھین رہی ہے اور یہ طے کرے گی کہ اس اسٹیٹ کے انفارمیشن کمشنر کی میعاد اور اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے۔ پھر مودی حکومت نے NIA میں ترمیم کی، اس کی بھی مجلس اتحاد المسلمین نے مخالفت کی۔ ہم نے حکومت سے یہ سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ اب آپ اس NIA کے ایکٹ میں ترمیم کر کے لکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، ذرا اس کو بتائیے کہ کیا اس کا ڈیفینیشن ہوگا، یعنی اگر کوئی حکومت کے خلاف کوئی مضمون لکھے گا تو کیا آپ اس قانون کو استعمال کریں گے؟ ہم نے ایوان لوک سبھا میں پوچھا کہ بتائیے مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں اپیل کیوں نہیں کرتی حکومت؟ خواجہ اجمیری کے آستانے میں جو بم بلاسٹ ہوا جس میں ایک مرنے والے کا تعلق حکیم پیٹ سے تھا، اس فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی؟ سمجھوتا کے بلاسٹ ہوا، اس کے خلاف حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ مرنے والوں میں 22 کے قریب ہندوستانی بھی تھے۔ ہم نے کہا کہ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو ترمیم کا بل لایا گیا اور اس بل کے ذریعے مودی حکومت ایک غیر قانونی کام یہ کر سکتی ہے، اور یہ ہے کہ کسی کا بھی نام دہشت گردی کے لسٹ میں شامل کر سکتی ہے اور کہتی ہے کہ دہشت گرد ہے۔ ہم نے حکومت سے بتایا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، جب تک کورٹ کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی کہ دہشت گرد ہے، حکومت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دے، اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ میں اسی حکومت کو جو کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے اس کے سامنے اپیل کروں، اور جب حکومت ریجیکٹ کرے تو حکومت خود ایک اپنی ریویو کمیٹی بنائے، یعنی ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں۔ اور ہمارے آئین، ہمارا سنویدھان کا آرٹیکل 50 یہ کہتا ہے کہ کوئی حکومت عدلیہ کے اختیارات کو چھین نہیں سکتی۔ ہم نے کہا کہ آپ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ دلی میں بیٹھا ہوا ایک انسپیکٹر بنگال میں یا آندھرا پردیش میں کسی کی جائیداد کو ضبط کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے۔ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے بتایا۔ ہم نے حکومت سے سوال کیا کہ ایسے قوانین جو بنائے گئے یقیناً اس میں کانگریس کا رول رہا ہے، اور اسی دہشت گردی کے جو قانون جتنے بھی بنے اس کا نشانہ اگر کسی پر تھا تو مسلمانوں پر تھا، دلتوں پر، آدیواسیوں پر۔ ٹاٹا کا دیکھ لیجیے
انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کہتا ہے کہ 70% اس میں لوگ بری ہو جاتے ہیں، مگر 6 سال 7 سال 8 سال جیل میں ان کی زندگی کو سڑا دیا جاتا ہے۔ یہ قانون حکومت نے بنایا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی مخالفت کی۔ جھارکھنڈ میں انصاری نامی ایک بچے کو مارا اور پیٹا گیا ماب لنچنگ کے اوپر۔ میں نے خود صدر جمہوریہ کے خطبے کی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اس مسئلے کو اٹھایا اور حکومت سے کہا کہ آپ قانون کو نہیں بناتے، کیوں ڈر رہے ہیں آپ قانون بنانے کے لیے؟ بجٹ کی اسپیچ ہوئی تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کہاں گیا مختار عباس نقوی کا وہ وعدہ کہ ہر سال 1 کروڑ مسلمانوں کو اسکالرشپ دی جائے گی؟ ہم نے بتایا کہ آپ کے بجٹ میں آپ نے اسکالرشپ کی رقم میں 90 کروڑ کم کر دیے، تو پچھلے سال تو 35 لاکھ کے قریب اقلیتوں کو، مسلمانوں کو نہیں، اس میں مسلمان، کرسچین، سکھ اور جین لوگ شامل ہیں، بدھسٹ لوگ شامل ہیں، اس کو اقلیت کہتے ہو 35 لاکھ نہیں ملے گا۔ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بل لایا گیا ٹرپل طلاق کا، تو میں نے اس وقت اٹھ کر کہا، اس بحث میں ثابت کیا اور کہا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس بل کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ یہ بل ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، مسلم خواتین کے خلاف ہے، ان کو انصاف دلانے کے بجائے ان سے ناانصافی دلایا۔ اور میں نے جو پارلیمنٹ میں بات کہی تھی، حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس سے ایسا ہوگا کہ یہ بیل نہیں ملے گی، مسلم مہیلا کو انصاف ملے گا، ڈر ملے گا، ڈر پیدا ہوگا۔ تو دلی کے ٹائمز آف انڈیا کے اخبار کی رپورٹ ہے کہ حکومت کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ عقیل شمیم نامی ایک شخص کو بیل بھی مل گئی، وہ اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق بھی دیا اور کورٹ نے کہا کہ پیارے 30,000 روپے ضمانت کے دے دیا، نکل تھا۔ یہی تو ڈر تھا مجھے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر کل کوئی ہماری بہن جا کر پولیس میں کمپلین کرے گی اور کہے گی کہ میرا شوہر مجھے ٹرپل طلاق دیا ہے، حضرت پولیس اس شخص کو پولیس اسٹیشن بلائے گی اور اس کے بعد اس سے انسپیکٹر پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا، تو وکیل اس سے کہے گا کہ تم ہرگز نہیں کہنا، تم کہنا میں نے ایک ہی مرتبہ۔ انسپیکٹر کو بیچارے کو حنفی فقہ نہیں معلوم، شریعت سے کچھ نہیں معلوم، وہ بولے گا کہ تم بولا نہیں بولا، وہ بولے گا نہیں انسپیکٹر صاحب میں ایک ہی مرتبہ بولا۔ انسپیکٹر کیس بک کرے گا، جیل کو بھیجائے گا، تو وہ شخص کورٹ میں جا کر اپنی بیوی سے کہے گا میں تیرے کو دوسری مرتبہ دے رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد یا جو بھی بیل ہوگی 15 دن میں 10 دن میں، جب ایک مرتبہ اگر آپ کسی کو طلاق دے دیتے ہیں 90 دن کے بعد ختم ہو جاتی شادی۔ اب وہ عورت کیا کرے گی جب، اور اگر کیس چلے گا بھی تو کون اس عورت کے لیے کورٹ میں آ کر کہے گا اس کے سابقہ شوہر، سابقہ نہیں بلکہ قانون کے برا کی شادی ٹوٹتی بھی نہیں؟ یہ عجیب و غریب قانون ہے۔ میں پارلیمنٹ میں کہا کہ بھائی ہمارے پاس جنم کا ساتھ نہیں، اونلی 1 جنم کا ساتھ ہے، اور وہ بھی بہت مشکل دے رہے گا۔ یہ کہہ رہے کہ شادی ٹوٹتی بھی نہیں۔ اگر اس شخص کو کورٹ سزا دیا جس میں 3 سال کی سزا، اگر آپ بڑے اگر آپ کسی کو گاڑی میں ٹکر مارتے تو شخص کی موت ہو جاتی ہے، 1 سال کی سزا، اس میں 3 سال کی سزا۔ اگر وہ 3 سال جیل میں رہے گا تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی، یہ قانون بول رہا ہے۔ اگر کوئی ہماری بہن اپنے شوہر سے تعلق شادی کو ختم کرنا چاہتی ہے تو خلا بھی چلا گیا۔ تو ہر اعتبار سے مسلم خواتین کے خلاف، ان کے تحفظات، ان کے انصاف کے خلاف ان کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ ایسا قانون مسٹر مودی بنائے اور
سینہ مار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو انصاف دلایا، دیکھو ٹائمز آف انڈیا کے اخبار میں آیا، اس کو بھیج ہو گئی، اب مرتے رہو، اب سڑتے رہو۔ وہ عورت کی شادی کی اٹھتی بھی نہیں ہے، اور یہ موصوف جا کر نکاح میں سنت کی عورت کر لیں۔ یعنی آپ سکھا رہے ہیں مسلم مردوں کو کہ 3 طلاق دو، مگر جب پولیس پوچھی تو بولے ایک ہی بولا۔ بتائیے آپ اس سے اور ناانصافی ہوگی ہماری بہنوں کے ساتھ۔ مجلس نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امتیاز جلیل پہلی مرتبہ اپنے پارلیمان منتخب ہو کر آئے۔ الحمدللہ کئی بلز کے اوپر امتیاز جلیل نے مجلس اتحاد المسلمین کی رائے دی، اس میں حصہ لیا، اپنی بات کو رکھا، اور پھر لایا گیا کشمیر کا بل کہ آرٹیکل 370 کو برخاست کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کی ہٹ درمی کا، ان کی ڈکٹیٹرشپ کی ذہنیت کا، کہ ایک ہی دن میں قریب 50 پیجز کا بل پیش کرتے اور امید کرتے ہیں کہ سب لوگ پڑھ کر آئیں گے۔ کیا کوئی 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں بل کو پڑھ سکتا ہے؟ آپ جموں کشمیر ریاست کا آرٹیکل 370 آپ نے برخاست کر دیا کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اس سے ٹیررزم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب ہندوستان میں صرف 28 ریاستیں رہیں گی، 1 کم ہو گئی۔ اب ہندوستان میں 7 یونین ٹیریٹری نہیں بلکہ 9 ہو جائیں گے، کیونکہ لداخ اور جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری بنا دی گئی۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ تھا اس کا وائلیشن ہے، اس کے خلاف ہے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس کے خلاف ہے۔ میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے مسٹر مودی، نہ اتنا سیاسی وزڈم حکمت ہے جو پنڈت نہرو، سردار پٹیل نے تھی اور آئینکار نے تھی۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ظاہر ملک کے مفاد میں دیا ہوگا، چاہے سردار پٹیل ہو، نہرو ہو، آئینکار ہو، شیخ صاحب ہو، مرحوم شیخ عبداللہ ہو۔ اور پھر یہ بولتے کہ نہیں، سردار پٹیل کے لیے ہم نے کیا ہے، سردار پٹیل کا وائٹ پیپر پڑھو جنہوں نے 370 پر لکھا، سردار پٹیل نے کیا کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ شیاما پرساد مکھرجی جو جنسنگ کے بانی تھے اور بی جے پی ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے، کیا شیاما پرساد مکھرجی کی تقریر لوک سبھا میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں 370 میں کام ہے؟ مگر نہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی کہانی، اپنی داستانیں سامنے رکھ کر دنیا کو سمجھاتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی یونین ٹیریٹری ریاست بنتی ہے، یہ پہلا معجزہ ہے کہ اسٹیٹ یونین ٹیریٹری بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ کیا وجہ سے بن رہا ہے؟ نہیں 35A کو نکالنا۔ 35A کیا ہے؟ اسپیشل سٹیٹس کیوں رہنا کشمیر کو؟ تو ٹھیک ہے، ناگالینڈ اور میزورم سے بھی نکالو اسپیشل سٹیٹس، آسام سے بھی نکالو۔ کیا اسدالدین اویسی ہماچل پردیش میں جا کر زراعت کی زمین خرید سکتا؟ نہیں خرید سکتا۔ کیا اسدالدین اویسی جا کر اتراکھنڈ میں زمین خرید سکتا؟ نہیں خرید سکتا۔ کیا میں جا کر قبائلیوں کو جو تحفظات ہندوستان کے آئین نے دیے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ منی پور آسام میں نہیں لے سکتا۔ مگر یاد رکھو، ناگالینڈ، میزورم کے لوگوں، یہ تمام کے تمام قانونی حکومت ختم کرنے والی ہے۔ ناگالینڈ، میزورم سب جائے گا، دیکھنا آپ میری اس بات کو۔ یہی تو ان کا خواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ نریندر مودی گولوالکر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، وزیر اعظم، اور گولوالکر نے 1961 میں نیشنل انٹیگریشن کونسل کو جو خط لکھا تھا، اس میں گولوالکر نے لکھا تھا کہ ہندوستان کا فیڈرلزم سیپریٹزم کو فروغ دیتا اور دستور کی خلاف ورزی میں
فیڈرلزم کے خلاف یہ 370 کو نکالا گیا. سپریم کورٹ کے 2 فیصلے، بلکہ جسٹس نریمن کا بہترین ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آئین کی دفعہ 370 ٹیمپرری نہیں پرماننٹ ہے. سپریم کورٹ نے کہا. مگر یہ لوگ اپنے ایجنڈے کو، ان کا جو ایجنڈا ہندوتواٹ ایجنڈے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بحیثیت کے ملک کے تیسری بڑی تاریخی غلطی کی. 53 میں شیخ صاحب کی گرفتاری، 87 میں الیکشن کی دھاندلی، اور پھر یہ ہم نے جو 370 کو ختم کیا. یہ تاریخی غلطی انہوں نے کی. یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے، ہندوستان کی آئین کی آرٹیکل 1 کے خلاف ہے. آرٹیکل 1 یہ اجازت دیتا ہے اسٹیٹ بنانے کی یا یونین ٹیریٹری بنانے کی، بشرطے کہ اس ریاست کی اسمبلی سے پوچھا جائے، اس کی رائے دی جائے. وہاں پر کون ہے؟ گورنر ہے. گورنر کی اسمبلی ہے، نہیں ہے. گورنر کو کون نامزد کرتا؟ مرکزی حکومت کرتی. ہندوستان کی آرٹیکل 1 کے خلاف، آرٹیکل 3 کے خلاف. مگر کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، یہ طاقت کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر غیر قانونی بل کو لا کر اس کو قانون بنا دیتے. اب کشمیر میں 80 لاکھ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. آج وہاں پر کوئی ٹیلی فون نہیں چلتا، کوئی فون نہیں چلتا. وہاں جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ کہ کسی کو روکا نہیں گیا، فون ہی نہیں چلتا. انٹرنیٹ تو دور کی بات. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ اگر کشمیر کے لوگ اتنے خوش ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کے جیسا ماحول ہے، تو چھوڑو نا ان کو گھروں سے نکلنے دو. وہ بھی نکل کر پٹاخے پھوڑیں گے، آپ کے ساتھ گلے ملیں گے. مگر پوری ایک ریاست کے ایک حصے کو آپ نے خیر بنا کر رکھ دیا. فون بند ہے، فون کیوں نہیں کھولتے آپ بتائیے کہ اس سے بڑی توہین ہندوستان کی جمہوریت کی کیا ہو سکتی ہے کہ 300 فون لگائے گئے. وادی میں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آ کر تم ان فون سے فون کر کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ کو بتا دو کہ تم خیریت سے ہیں. یہ ہندوستان ہمارا وطن عزیز، یہ مہاتما گاندھی کا ملک، یہ امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان جس کی دھجیاں حکومت اڑا رہے ہیں کہ 300 فون کے بوتھ لگائیں گے. آئیے بتائیے آپ. اور پھر حکومت کے جو بی جے پی کے جو پسندیدہ ٹی وی یا پھر نیوز کے لوگ ہیں، انہی کو رکھ کر نیوز دی جا رہی ہے. سب بالکل سکون ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. بکرے کٹ رہے ہیں، کباب بن رہا ہے، واجوان بن رہا ہے، گشتبہ بن رہا ہے، رشتہ بن رہا ہے، دل لیک میں کشتیاں چل رہی ہیں، تعلیم بن رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں. کیا کس کو بیوقوف بنا رہی حکومت کے؟ بی بی سی نے بے نقاب کر دیا، سچائی نال کر. اچھا کوئی کشمیری مسلمان رپورٹر ان کے ساتھ نہیں ہے. جتنے بھی حکومت بی جے پی کے، اور وہی سب لکھ رہے ہیں میں یہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں ایسا گیا تھا. آج بھی ہمارے وطن عزیز میں ایسے صحافی ہیں جو سچائی کو متبادی نیوز کو داغ رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کا موقع بھی ہم کو مل رہا. حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا، نہیں، آپ نے غیر سنویدھان اور آئین کے خلاف آپ نے کام کیا. ان کا کیا مقصد ہے کہ کشمیر کیونکہ مسلمان ہے وہاں پر زمین دی جائے. وہاں پر 35A کا قانون ہے. کیا قانون ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کر زمین نہیں خرید سکتا. وہ ناگالینڈ میں بھی ہے، میزورم میں بھی ہے، ہماچل میں بھی ہے، آسام کے ٹرائبل ایریا میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر ہے، کسی اور جگہ پر نہیں. یہ کیا اس کو نکال دیا. یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں
جو چین نے تبت میں کیا؟ کیا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ساؤتھ افریقہ نے بلوچستان بنا کر کیا؟ ارے کشمیر کا مسئلہ ایک ہی ہے. کشمیریوں سے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ حکومت کے وفد میں جا کر ملنے کا موقع لیا تو سب نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ بولے ہم کو امپاورمنٹ چاہیے. ہم 1930 سے لگ رہے ہو اسی صاحب، ہم کو امپاورمنٹ چاہیے. اور بنگال میں کسی نے کہا کہ 1930 سے لگ رہے ہیں. آپ یاد رکھو سعودی اویسی، تم آ کر بحیثیت مسلمان اگر ہم سے کہو گے تمہاری بھی نہیں سنیں گے، ہم اور 50 سال 100 سال لڑیں گے. یہ ہماری عزت نفس کی لڑائی ہے. کھلا کہا انٹیلیجنس کے پولیس کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت بل درگاہ کے پاس مجھے ہجوم نے گھیر دیا اور پولیس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو ویسے صاحب. میں نے کہا نہیں ٹھہرو، بات تو کریں گے. بولے نہیں آپ نہیں بات کر رہے ہیں اسٹون پینٹر سے. میں نے کہا چھوڑو، پتھر کھانا تو ہماری قسمت میں لکھا، اگر ماریں گے تو کوئی بات نہیں. سب نے گھیر کیا اور سب نے یہی سوال کیا. اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے تاریخ میں سا کام نہیں کیا، آپ نے کر دیا. جو لوگ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ترنگا اٹھا کر کشمیر میں پھرتے تھے، جو ہندوستان کی جمہوریت کی دہائی دیتے تھے، جو سنویدھان کے تائید میں نعرے لگاتے تھے، آپ نے ان لوگوں کو سیپریٹسٹ کے گود میں ڈال دیا. اب ہر کشمیری کو آپ نے منتخب کر دیا. 1950 کا یعنی 1970 کیا ہے میرے بھائی؟ اگر آپ دیکھیں گے اس 370 میں آئین کے 12 شیڈول میں 7 شیڈول ہم نے نافذ کر دیے. یونین لسٹ کے 97 کے 94 ہم نے شامل کر دیے. ہندوستان کے آئین کے 395 دفعات میں سے ہم نے 260 وہاں پر نافذ کر کے بچا کیا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری سیکرٹ سروس را وہ دلت صاحب ہے کرتے تھے. دلت نے بیان میں کہا ارے یہ تو ایک انجیر کا پتا تھا، تم نے کیوں نکالا؟ انجیر کا پتا دلت کہہ رہا ہے، سعودی اویسی نہیں کہہ رہا ہے. یقیناً آج کی تقریر کے بعد مجھے یقین ہے کہ کل شام سے اسد الدین اویسی کو اینٹی نیشنل کہا جائے. اور اینٹی نیشنل جو لوگ کہہ رہے ہیں تم خود اینٹی نیشنل ہو، یاد رکھو. یہ دلت کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو ہندوستان کی را کا ذمہ دار تھا. کشمیر میں سکون ہو رہا تھا، آپ نے گرم کر دیا. بارڈر تھا، آپ نے اس کو گرم کر دیا. کیا پالیسی آپ؟ اگر ہم یہ حکومت بولتی کہ سب پیسفل ہے تو لائن چالو کرو نا فون کی، لوگوں کو نکلنے دو باہر، مسئلوں کو جانے دیجیے. اچھا حکومت کی تائید کے جو جرنلسٹ ہیں بیچارے مشہور ہیں، میں ان کا ویڈیو دیکھا، وہ ویڈیو دکھا رہے ایک پہاڑ پہ جا کے ویڈیو دے کے بول رہے کہ دیکھو مسجد سے جو آواز آ رہی ہے وہ صرف کشمیر کے لوگ ہی بولتے ہیں. کیا آواز ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ارے پاگل بیوقوف، یہ تو دنیا کے سارے مسجدوں سے ہی ہوتا ہے. عید کے ایک دن پہلے سے لے کے کل تک یہی ہوتا ہے فرض نماز کے بعد. مگر کہا دیکھو یہ تو کشمیر کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تعصبیت کا مظاہرہ. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو بھروسہ نہیں ہے کشمیر کے لوگوں کے اوپر. اب خود جموں کے ڈوگرا اور پنجابی لوگ بول رہے ہیں نہیں نہیں اب قانون بناؤ ورنہ باہر سے لوگ آ کر زمین خرید لیں گے. اور ہوگا یہ دیکھنا. پہلا جھگڑا کشمیر میں نہیں، پہلا جھگڑا جموں میں ہوگا. جموں کے لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. میں نے کارگل کی بات کی. کارگل میں 1999 میں پاکستان
آپ اپنا الیکشن کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، آپ اپنی جنکشن کا ایجنڈا اس کو پورا کر رہے ہیں، مگر ہندوستان کی آئین کی روشنی میں جو اس کی روح ہے، جو ہندوستان کا آئین جو کہتا ہے، آپ اس کو بھول چکے ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہے کہ جموں میں ڈیلیمیٹیشن کرائیں، وہاں پر اسمبلی کی سیٹ بڑھا دیں تاکہ بی جے پی کا چیف منسٹر جموں سے بن جائے۔ یہ ڈیموکریسی چینج کرنا چاہتی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کیا، آپ کی ذمہ داری ہے، مگر میں کشمیریوں کو جو تھوڑا بہت جانتا ہوں، بڑے چالاک لوگ ہیں کشمیری، یاد رکھو آپ، یہ اچانک ریاکٹ نہیں کرتے ہماری طرح، یہ خاموش بیٹھتے ہیں۔ 87 الیکشن میں دھاندلی کی گئی، رگ کیا گیا، اس کا غصہ انہوں نے 2 سال کے بعد نکالا۔ یہی ہوگا لیکن آپ کے 6-8 مہینے تو یہ لوگ باجا بجائیں گے، ہنی مون چلے گا کہ 56 انچ کا سینہ ہم نے دبا دیا، ناک کو مٹھی نے گھس دیا، خدا بہرحال بہت سا تعریف کریں گے، مگر میں جانتا ہوں کشمیر کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں ٹی وی پہ دکھا رہے، دیکھو کتنا نارمل ہے۔ میں نے کہا دکان کیوں بند ہے اس کے پیچھے؟ اچھا جو ساتھ میں کھانا کھایا وہ کل بیان دے دیا۔ اگر میرے کو معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے نیسے تو میں کھاتا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ اچھا ایک ٹرپل طلاق میں بی جے پی کے لوگ بول رہے تھے، وہ اسی صاحب کا مسلم مہیلا کو نہیں سنا جائے، کہ مسلم خواتین کو نہیں سنا جائے، ان کی بات کو نہیں سنا جائے۔ میرا آپ سے کام کا سوال ہے، کشمیریوں کی کیوں نہیں سنتے آپ؟ کشمیریوں کی کیوں نہیں سنتے آپ؟ کیا تم نے پوچھا کشمیریوں سے؟ نہیں پوچھا۔ اور ہم حکومت کو بتا رہے ہیں، 35,000 آپ نے پیراملٹری فورسز کو لایا۔ ارے ہم احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، ہندوستان میں 100 سے زیادہ ضلع ہیں جہاں پر نیکسلائٹ کا پرابلم ہے، تم نے وہاں سے پیراملٹری فورس کو جا کر وہاں پہنچا دیا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ چین کے بارڈر پر کیا ہوگا؟ آپ نے چین کو بھی موقع دے دیا۔ پاکستان کو چھوڑو، ہم کو پاکستان سے کوئی مطلب تھا نہ، کبھی رہے گا انشاءاللہ۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا کچھ حصہ رہے گا انشاءاللہ، مگر جو ریاست جو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا وہ کس نے دیا؟ جس نے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، سردار پٹیل کی سائن، نہرو کی سائن، ایانگار کی سائن۔ کیا آپ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ سوچ اور فکر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ معاملہ ان کا اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان میں امن کو اور مضبوط کر دے، اور ان کے غلط فیصلے جو حکومت کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ غلط فیصلے ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے، اپنا وقت لے، مگر یہ غلط ہے اور غلط رہے گا۔ اور پھر بابری مسجد کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ وکلاؤں کا کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ نومبر تک فیصلہ آ جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس میں کامیاب اور کامران کرے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ 6 دسمبر 1992 کو کار سیوا کی اجازت نہیں دیتا تو بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تھی۔ یہ فیکٹ ہے۔ سپریم کورٹ اگر اجازت نہیں دیتا تو مسجد شہید نہیں ہوتی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم کو امید ہے کہ ہم کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بحیثیت رکن مجلس اتحاد المسلمین کے
ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. میں اپنے وطن عزیز کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد جس میں ہمارے دلت بھائی ہیں, ہمارے آدیواسی بھائی ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں اور اوبیسی بھائی ہیں, وہ بھی اس حکومت کے خلاف ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ رات بڑی لمبی ہونے والی ہے, یاد رکھو, مگر انشاءاللہ تعالی یہ قضا کا دور ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ایسا ختم ہوگا کہ تاریخ میں نقطہ بھی ان کا باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. مگر ہم کو اپنی اللہ کی ذات پر دل بھروسہ کرنا ہے. میرے مجلسیوں, میرے معزز اراکین, یاد رکھو کہ دین اسلام کی تاریخ, دین اسلام کے مہینے کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور دین اسلام کے کیلنڈر کے آخری مہینے کا ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے. تو یہ دین یاد دلاتا ہے قربانی کی. اگر آج ہم ہندوستان کی سربلندی کے لیے, ہندوستان کی آئین کو بچانے کے لیے, ہندوستان کی مبارک سرزمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کے وقار کے لیے, اقلیتوں کے دستوری حقوق کے لیے ہم کو لگنا ہے, تو اس کے لیے ہم کو قربانی دینا ہے. میں جانتا ہوں اس حکومت کو کشمیر سے محبت ہے, کشمیریوں سے نہیں. میں جانتا ہوں اس حکومت کو اس زمین سے محبت ہے, مگر زمین پر بسنے والوں سے محبت نہیں. اس حکومت کو طاقت سے مطلب ہے, انصاف سے مطلب نہیں. اس حکومت کو اقتدار سے مطلب ہے, اس حکومت کو خدمت سے مطلب نہیں. مگر یاد رکھو, دنیا میں جتنے طاقتور گزرے وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں حکومت پر ہمیشہ رہوں گا. ارے اقتدار سب کے پاس تھا, اور جب ختم ہوا تو ایسے ختم ہوا کہ لوگ بھول بھی گئے کہ تاریخ میں ان کے پاس اقتدار. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور پھر یہ بی جے پی کے لوگ جھنڈا لگائیں گے. بھائی صاحب, آپ کی آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر کب لگا جھنڈا؟ 2002 میں شاید. مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ہیڈ کوارٹر, جہاں پر کبھی جینا آئے تھے, یا ہم تمام کی موجودگی اس بات کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنگ پریوار کے چیلوں, ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھکرایا اور ہندوستان کے سنویدھان کو ہم نے اپنایا. یہ ہماری موجودگی اس بات کی گواہی ہے. اور جو رضاکار تھے وہ چلے گئے, جو ہندوستانی تھے وہ یہاں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. تم لاکھ ظلم کر لو, اقتدار کی طاقت اور قوت کے نشے میں آ کر تم جانور کے نام پر ہم کو مار سکتے, مگر یاد رکھو ہم کو مٹا نہیں سکتے. ہم مٹیں گے نہیں, ہم زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. ہم زندہ قوم ہیں. ہم جب تک رہیں گے اس ملک میں ہندوستانی بن کر رہیں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے, کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ترنگا, یہ لوگ گولوالکر کا آرگنائزر میگزین میں پڑھوا, ترنگے کے بارے میں گولوالکر نے کہا تھا, جس کو مودی اپنا ہیرو مانتے, انہوں نے کہا یہ 3 رنگ الگ ہے, شوب ہے. کیوں سفید, کیوں سیفرن, کیوں ہرا کا غلط ہے. آج آپ ہم کو سکھا رہے ترنگے کی بات. کبھی ان کے بیان کو بھی تو پڑھ لو. مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیررسٹ, اس کا نام ناتھورام گوڈسے, اور جس شخص کی تصویر ہندوستان کے وزیر اعظم کے دفتر میں ہے, کیا کپور کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص مہاتما گاندھی کے قتل میں کانسپریسی کیا؟ یہ بات نہیں کرتے. یہ بی جے پی کے لوگ تاریخ میں بہت کمزور ہیں. یہ سمجھتے کہ ان کو تاریخ نہیں یاد آتی. اب تو ایک تمل ناڈو کے ایکٹر بھی کہہ دیے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا
اس کو امیت شاہ اور مودی نے ختم کر دیا. اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا کہا وہ مہابھارت کا کرشن اور ارجن ہے. اچھا تو یہ پانڈوا کون ہے اس میں؟ کوروا کون ہے اس میں؟ کیا کشمیر مہابھارت بنانا چاہتے ہیں؟ واہ، ایکٹر نے کہہ دیا اور یہ دوسرے ایکٹر خوش. اچھا ہے، خوش ہو جاؤ. دل کو بہلانے کو شاید یہ خیال اچھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج حکومت اس بات کو ہم کو نہیں بتا رہی، نہ ہندوستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہے، بلکہ ہندوستان کی عوام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اکانومی بربادی کے دہانے پر آ چکی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری میں اب 10 لاکھ نوکریاں جانے والی ہیں پورے ملک میں. 10 لاکھ نوکریاں جو معمولی لوگ 1,85,000 خریدتے تھے، اب 1 لاکھ بھی نہیں خریدتے. آٹو موبائل انڈسٹری برباد ہو چکی ہے. سینسیکس نیچے مار رہا ہے. یعنی ہر اکانومی کے انڈیکیٹر بربادی کے. مگر ہندوستان کی عوام کو بی جے پی اور سنگھ پریوار نے اتنا ڈبو دیا ہے کہ نہیں اکانومی کی بات کرے کہ نہیں اویسی کا بھڑکاؤ بھاشن دیکھ لو. ارے نوکریاں نہیں ہیں تو بولیں گے نہیں اویسی کی شیروانی کو دیکھ لو. ارے 10 لاکھ نوکریاں چلے جائیں گی آٹو موبائل انڈسٹری کی تو ایک پرانا ویڈیو نکال کے ڈالیں گے، دیکھو نہیں بولے تھے. ارے ظالموں، حکومت تمہاری، اقتدار تمہارا اور انیمپلائمنٹ 6% ہو چکا. تو ان اصل مدوں سے ہٹانے کے لیے بی جے پی یہ کام کر رہی ہے. بلکہ جب میں آ رہا تھا تو ایک واٹس ایپ پر ایک میسیج لکھا کہ ایک صاحب بہار کے بول رہے ہیں کہ کتے نے گائے کو کاٹ دیا. تو لوگوں میں غصہ پیدا ہو گیا، لوگوں میں غصہ پیدا ہوا. لوگ جمع ہو گئے کہ نہیں کتا مسلمان کا ہوگا. نہیں دیکھیے زہر بن دیا گیا لوگوں میں کہ کتے کا بھی مذہب تلاش کر لیے. یہ واٹس ایپ بلاوا ہیڈ لائنز بول کے لکھا ہوا اس کا چینل ہے. بعد میں ہجوم جمع ہو گیا، نہیں اب تو گھومنا نہیں ہے لوگوں کو. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کتا شکنتلا جویلرز کا تھا. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. کیا ملک کا حال کر کے رکھ دیے آپ لوگ کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مسلمان کو ذمہ دار بنانا. آبادی ہم سے بڑھ رہی، دہشت گردی ہم سے بڑھ رہی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جبکہ حکومت تو آپ کو کرنا تھا. اسکالرشپ نہیں دیتی آپ، پیسے اٹھا کم کر دیتی ہے. تحفظ فراہم نہیں کرتے، مابلغین کے خلاف قانون نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کی عوام پر مجھے پورا بھروسہ ہے. جس ہندوستان کی عوام نے بی جے پی کو 300 اراکین پارلیمان کی سیٹوں پر کامیاب کیا، وہ ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ ہندوستان کی عوام ان کا اصلی چہرہ جانے گی اور ان کے خلاف کھڑے ہوگی. ہم کو تیاری کرنا ہے اپنے آنے والے بلدیہ الیکشن کے لیے تلنگانہ میں اور مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کے لیے. میں پھر سے آپ تمام کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں. متحد رہیے، جماعت کا کام کریے. شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب A1 ٹاؤن شپ چیولہ اور موئن آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں، جو ہے بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا. 4 لاکھ میں 100 گز کا پلاٹ، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، BT روڈ، کالج، بس اسٹاپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں.
आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।